ان سے پوچھیے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، جب تم اسی کو پکارتے ہو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں چپکے چپکے، اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن کر رہیں گے۔ کہیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 63 اور 64 میں اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں یعنی مصائب سے بچاتا ہے، جب تم اسی کو گڑ گڑاتے اور چپکے سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں ان سب تکالیف سے بچاتا ہے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو اور بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان شدید مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ تمام بتوں اور شریکوں کو بھول جاتا ہے اور صرف اللہ کو پکارتا ہے، مگر جب اسے نجات مل جاتی ہے تو وہ پھر سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی ناشکری ہے کہ وہ اس ذات کو بھول جاتا ہے جس نے اسے ہر مشکل سے نکالا۔ اس آیت میں کفار کو ان کے شرک پر تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب بھی وہ مبتلا آفات ہو کر پریشان ہوتے تھے اور انہیں ایسی شدتوں اور ہولناکیوں سے واسطہ پڑتا تھا جس سے دل کانپ جاتے تھے اور خطرات جو ہے وہ دل کو پریشان اور بے چین کر دیتے تھے، اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا تھا اور اسی کی جناب میں جو ہے آہوزاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے نجات دی تو میں تیرا شکر گزار رہوں گا اور تیرا حق نعمت بجا لاؤں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ جب اگلی آیت میں خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ کہ جب اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور اس کے علاوہ زندگی کی ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر تم لوگ شرک کرنے لگتے ہو اور شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرنے لگتے ہو، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ بت جو ہیں بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں، پھر تم انہیں اللہ کا شریک کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ کفار جو مصیبت میں پھنس کر نجات کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے۔ لیکن اس آیت میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، اس وقت خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویسے اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب مشکل ہوتی ہے تو پھر خوب گڑ گڑاتے ہیں، اور جب کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اب کی یہ تکلیف ٹال دے، اب کے اس آزمائش سے نکال، تو اس کے بعد میں تیری فرما بردار بندی بنوں گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا کرتے ہیں، راحت کر دیتے ہیں اور وہ مشکل کو ٹال دیتے ہیں، پھر ہم دنیا میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ جیسے کبھی ہمیں جو ہے تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی، پھر اللہ کو ایسے بھولتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں یہ تو ہمارا حق تھا اور ہم تو اس کے قابل تھے، پھر بیچ میں اللہ کی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دیتا ہے، موقع دیتا ہے اور تم اس وقت اللہ کو یاد بھی کرتے ہو، تو جب تکلیف سے نکل جاؤ، جب پریشانی سے باہر آ جاؤ تو اس وقت بھی اللہ کو ایسے ہی یاد کرو اور ایسے ہی اللہ کو پکارو جیسے تم مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہو۔